एक नफे नुकसान के, जिस कुरान में ये तज़किरे ना होना, एते बे कुरान, कोई ऐसा कुरान लेकर आ, औ बदल हो, या वो नहीं तो इसमें क्या कर दे, जरा तब्दील कर लो, जरा रद्दो बदल कर ले। जिन आयतों में कहा गया ये कुछ नहीं सुनते, वहां पर लिख लो ये सब कुछ सुनते हैं। और जहां लिखा है ना, ला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, ये मौत के भी मालिक नहीं, हयात के भी मालिक नहीं, क़यामत के भी मालिक नहीं, वहां पर लिख लो मालिक है। समझो है, बात समझ आ रही है, वहां पर लिख लो मालिक है। और जहां लिखा हुआ है ये सिफारिश नहीं कर सकते, अल्लाह से कोई बात मनवा नहीं सकते, वहां पर लिख लो कर सकते हैं। और जहां पर लिखा हुआ है इनको गैब की कोई भी बात का पता नहीं, वहां पर लिख लो इनको सब कुछ पता है। बस यही कोई तो फर्क है। हाँ, आप ये बातें लिख लें, सारी आपकी जमात भी बढ़ जाएगी, हम भी आपके साथ शरीक हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, हम आपके साथ होंगे। लेकिन आगे से क्या जवाब मिला, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु, वो आयत देख लें, चलो घरों में जाकर फिर देख लेना उसको तफसील के साथ। यहां मैं आपको वो आयत दिखा देता हूं जहां पर ये सारी बातें अल्लाह ने, 11वां पारा है जी, सूरत यूनुस। कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि कोई बात बाहर से ना आए, हर बात अल्लाह की किताब से ही निकले, अल्लाह के कुरान से ही हम समझें। जी ये सफा नंबर है 271, सूरह यूनुस सफा नंबर 271, और बिल्कुल पहली लाइन, ओ सफे की पहली सत्र। जी कुरान पढ़ें और देखें और समझें। देखिएगा, मैं आयत से शुरू करता हूं, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात। आयत मिल गई है जी। ये आयत जहां से शुरू हो रही है ना, ये पहले वाले सफे से बिल्कुल नीचे वाली आयत है, वहीं से शुरू हो रही है। वइज़ा तुतला, सफा नंबर 271 मैंने बताया था ना, उससे पीछे आ जाए सफा नंबर 270 पर, और बिल्कुल आखिरी लाइन है जहां से आयत शुरू हो रही है। वइज़ा तुतला अलैहिम, पहुंच गए हो जी उस मकाम पर, देखिएगा। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, रब्बे कायनात ने फरमाया जब पढ़ी जाती हैं इन लोगों पर हमारे आयात, बय्यिनात, ऐसी वाज़े आयात जो तौहीद को खोल कर बयान करती हैं, और मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत को खोल कर बयान करती हैं, क़यामत के हालात को खोल कर बयान करने वाली आयतें जब इन लोगों पर पढ़ी जाती हैं मुशरिकीन मक्का के सामने, क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना, बोल पढ़ते हैं, कहते हैं वो लोग, ला यरजूना लिक़ाअना, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जो क़यामत के मुनकर हैं, क़यामत के कायल नहीं है। वो क्या कहते हैं पैगंबर को, कहते हैं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात शाफी माशर साक़ी कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इति बिकुरआन गैरि हाज़ा, इति बिकुरआन गैरि हाज़ा, ले आओ कुरान गैर हाजा, ऐसा कुरान जो इस कुरान के अलावा हो, कोई दूसरा कुरान लाओ जिसमें तज़किरा ना हो हमारे बुजुर्गों का, हाँ उनमें उनके बारे में कुछ तौहीन वाली बात, कुछ बेअदबी वाली बात ना हो। औ बद्दिलहु, या चलो सारा कुरान तब्दील ना करो तो कम अज कम खास बातें तो तब्दील कर दो। औ बद्दिलहु, खास बातें तब्दील कर दो। कुल, अल्लाह ने फरमाया कह दो मेरे पाक पैगंबर, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, मा यकूनु ली, ऐ लोगो नहीं लायक मेरे कि मैं इसे तब्दील करूं, मिन तिलकाई नफ्सी, अपनी जात की तरफ से मुझे कोई इख्तियार नहीं,
اس کو تبدیل کرنے کا۔ جو کچھ اللہ کہتے ہیں میں وہی سنا دیتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، مجھے عرش والا جو کہتا ہے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کر لی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں گا۔ جس چیز کو توجہ کرو، جس چیز کو مشرکین مکہ سمجھتے تھے یہ بے ادبی ہے، وہ بے ادبی نہیں ہوتی تھی، وہ حقیقت کا بیان ہوتا تھا، حقیقت کا بیان ہوتا تھا، وہ توہین نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے کبھی اپنے پیاروں کی توہین نہیں کی، یاد رکھنا، پورا قرآن آپ پڑھ جائیں، اللہ کبھی اپنے ولیوں کی بے ادبی نہیں کرتا، توہین نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو درس دیتا ہے، وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو آدمی میرے راستے پر آ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے، تو بھی اس کی اتباع میں آ جا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ ولیوں کی اتباع میں آ جاؤ، ہاں جو لوگ ولی کو بڑھا کر خدا کا شریک بنا دیتے ہیں اللہ اس کی نفی کرتا ہے، اللہ اس کی نفی کرتا ہے، اور اس نفی کو ابو جہل کہتا تھا یہ بے ادبی ہے، اس کو کہتا تھا کہ یہ توہین ہے۔ اب ذرا آئیے جی، جب یہودیوں نے انکار کیا قرآن کا، جب مشرکین مکہ نے انکار کیا قرآن کا کہ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اللہ نے چیلنج کیا۔ اب یہاں پر دو باتیں آئیں گی، توجہ کرنا۔ ایک اس سوال کا جواب جو وہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، کیوں کہ اس میں ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعبدوا ربکم والے مسئلے کو بیان کون کرتا ہے؟ توجہ کرنا، گویا کہ پہلے مسئلہ بیان ہوا، اب اس مسئلے کا جو داعی ہے، اس مسئلے کا جو مبلغ ہے، جو اس مسئلے کو لوگوں کو سناتا ہے، اب اس کا بیان ہو رہا ہے۔ گویا کہ پہلے ذکر ہوا صداقت توحید کا، اعبدوا ربکم میں ذکر ہوا صداقت توحید کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کے اندر دو مضمون آ رہے ہیں، صداقت قرآن بھی ہے، صداقت پیغمبر بھی ہے، کہ جو اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، یعنی قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بھی سچی کتاب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، دونوں سچے ہیں، دونوں کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اے مشرکین مکہ، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اگر تم شک میں ہو اس چیز سے، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی، اللہ عبدنا، ہمارے بندے پر، اپنے بندے پر نازل کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے تو اللہ نے چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر لاؤ نہ کوئی صورت بنا کر، مِّن مِّثْلِهِ، جو قرآن کی طرح ہو۔ توجہ کرو جی، ابتدا میں اللہ تعالی نے 10 آیتوں کا، 10 سورتوں کا اللہ نے چیلنج کیا تھا، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، مشرکین مکہ کو کہا تھا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، بشر کی کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا لوگوں دیکھو تم بھی عربی ہو، میرا پیغمبر بھی عربی ہے، تم بھی فصیح ہو، میرا پیغمبر بھی فصیح ہے، اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کلام بنا کر پیش کر سکتا ہے تو تم بھی تو عربی ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے فصیح ہے، بلیغ ہے، تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی طرح کوئی کلام بنا کر تم بھی پیش کر دو، تو پتہ چل جائے اگر یہ کلام
मोहम्मद मुस्तफ़ा का है तो फिर तुम भी तो कलाम पेश कर सकते हो। ये चैलेंज किया। इब्तदा में था 10 सूरतों का और फिर बाद में चैलेंज हुआ सिर्फ एक सूरत का। अब यहां पर चैलेंज हो रहा है एक सूरत का। किस तरह की सूरत? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूरे कुरान के अंदर जो छोटी सी छोटी सूरत है वो है 3 आयतों वाली, जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरह की 3 आयतों वाली छोटी सी छोटी सूरत कोई बनाकर पेश कर दो। यह चैलेंज था। और यह चैलेंज किस तरह का था? तवज्जो करना। फसाहत में कुरान की तरह हो, बलागत में कुरान की तरह हो जी, और अंदाज में कुरान की तरह हो, मसाइल में अहकामात में कुरान की तरह हो। जिस तरह कुरान में गुज़श्ता हालात की खबरें हैं उस सूरत में भी गुज़श्ता हालात की खबरें हों, और जिस तरह कुरान में मौजूदा हालात के ऊपर भी तबसरा है इसी तरह उसमें भी मौजूदा हालात में तबसरा हो, तज़किरा हो, और आने वाले हालात के बारे में भी उसमें पेशीन गोइयां हों, खबरें मौजूद हों। जो सूरत इन शराइत पर पूरी उतरे वो सूरत बनाकर लाओ। बात समझ आ रही है? इस तरह की सूरत बनाकर लाओ। इस पर तो जब ये चैलेंज हुआ तो सबके ऊपर यूं लगता था मौत आ गई है। जो भी अरबी सुनता ना सर झुका लेता। एक आदमी ने बैठा था अपनी मजलिस में तो कहने लगा, देखो जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कलाम पेश कर सकता है तो मैं भी पेश कर सकता हूं। साथियों ने कहा अच्छा सुनाओ। कहने लगा अल्फील मलफील मादरा का मलफील लहू खुरतूमुन तवील व ज़ंबुन कसीर। सारे हंस पड़े, क्योंकि वो अरबी थे ना, वो जानते थे कि ये कितना घटिया कलाम इसने पेश किया। तकाबुल पेश कर रहा है कुरान का है, और कलाम इतनी बोदा और इतनी कमजोर। क्या कहता है? कहता है अल्फील हाथी। लोगो मलफील हाथी क्या होता है? फिर आगे कहता है मादरा का मलफील। ये उस अलकारिया के ऊपर तैयार किया। अलकारिया मलकारिया वमा अदरा का मलकारिया, उसके ऊपर तैयार किया ना। कहता है अल्फील मलफील हाथी। मलफील हाथी क्या होता है? वमा अदरा का मलफील, क्या मालूम तुझे के हाथी क्या होता है? लहू खुरतूमुन तवील, उसकी सूंड बड़ी होती है। लहू ज़ंबुन कसीर, उसका दुम छोटा होता है। ये बात जब सबने सुनी तो हंस पड़े। क्यों हंसे थे? क्योंकि वो अरबी थे और अरबी जानते हैं कि जब आ जाए ना इस तरह का अंदाज इब्तदा में कलाम में कि अल्फील मलफील मादरा का मलफील, तो उसका मतलब होता है कि इसके बाद जो वाकया बयान किया जा रहा है ना, 2 किस्मों में से एक किस्म होगी, 2 सूरतों में से एक सूरत होगी। या तो अजीम शान वाकया होगा जिसको कोई भी जानता नहीं होगा, या फिर यह होगा कि वो बड़ा हौलनाक मंजर होगा, वो बयान किया जाएगा इसके बाद। जिस तरह आप देखिए कुरान के अंदर है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल, हमने कुरान को उतारा इज्जत वाली रात में, बरकत वाली रात में, शान वाली रात में। मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या मालूम आपको कि शान वाली रात क्या है? हर आदमी तवज्जो करता है। ये कलाम सुनने के बाद ना हर आदमी का दिल आगे बढ़ता है, कान खुल जाते हैं। भाई क्या बात है, हा? कितनी बड़ी शान वाली रात है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुन मिन अल्फी शहर। लोगो ये अजमत वाली रात, ये कदर वाली रात, ये बेहतर है मिन अल्फी शहरिन, 1000 महीने की रातों से। बाकी
اس میں اب دیکھو جی، مادرا کا ما لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ایک اس رات کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور جس کو عام لوگ جانتے یہ عرب کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا القاریہ کھڑکھڑانے والی چیز، ملقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ تو لوگ توجہ کرتے ہیں، ہر آدمی متوجہ ہوتا ہے کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، کون سی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما ادراک ملقاریہ، کیا معلوم آپ کو کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز جس کی وجہ سے دل دہل جائیں گے، کان بند ہو جائیں گے، سناٹا طاری ہو جائے گا۔ ما ادراک ملقاریہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس، ہے اللہ کا کلام، سبحان اللہ۔ یہی کلام تو سنتے تھے بڑے بڑے عربی اور فصیح، تو فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کلام بشر کی نہیں ہو سکتی، الا کلام اللہ، یہ کس کی کلام ہے؟ یہ جب سنتے تھے کہ یار کس طرح کا کلام ہے، تو ذرا دیکھیے جی، اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگی ہوئی اون کی طرح، روئی کی طرح، پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے، لوگ پروانوں کی طرح بکھرے نظر آئیں گے، کوئی کس طرف دوڑ رہا ہوگا، کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک عظیم ہولناک منظر کو بیان کیا گیا، ہولناکی کو بیان کیا گیا، یہ تھا عرب کا انداز۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ کیا کہتا ہے کہ میں جی قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں، کہتا ہے الفیل ملفیل مادرا کا ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب کثیر، یہ کون نہیں جانتا تھا؟ بچہ بھی جانتا ہے۔ اس میں تو کوئی ہولناکی کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی فضیلت کا ذکر ہی نہیں۔ تو بہرحال قرآن کا یہ چیلنج کہ اس قرآن کے اندر اگر کسی کو شک ہے تو ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک صورت بنا کر لاؤ۔ کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں جب یہ سورت کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت نازل ہوئی تو اس آیت کو لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، تاکہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے عربی فصیح، اس کو دیکھیں گے تو جو بھی آ کر دیکھتا نا حیران رہ جاتا، حیران رہ جاتا۔ اسی لیے وہ پروپیگنڈے کیا کرتے تھے کہ یار لوگوں بات یہ ہے نا، اس کے قریب جو بھی جائے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو بھی جاتا ہے نا، مجبور ہو جاتا ہے آدمی اس کی بات ماننے پر، کیا کرے؟ تو بڑے بڑے عربی آتے، ولید بن مغیرہ آیا ایک مرتبہ، یہ بڑا چودھری تھا، قریشیوں کا بڑا سردار تھا، بڑا مالدار تھا ولید بن مغیرہ۔ اس نے لوگوں کو کہا میں جاتا ہوں، بڑے تم جو بھی جاتے ہیں نا وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی گفتگو کا، میں عربی نہیں ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں۔ تو بعض چودھریوں کو نا اپنی عقل پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا آدمی تھا۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اللہ کے نبی نے اس کے سامنے دلائل پیش کیے، مسئلہ توحید بیان کیا، اور اس کے اوپر دلائل کے جب انبار لگائے نا تو سر جھکا کے یوں بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اٹھا، یہ سیدھا گیا اپنی مجلس والوں کے پاس، تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے جب ایک آدمی باپ دادے سے ایک مذہب پر چلا آ رہا ہو
اور پھر اچانک ذرا اس سے وہ تبدیلی والی بات آئے تو رنگ بڑا اڑا اڑا ہوتا ہے کہ دوست کیا کہیں گے، پرانے ساتھی کیا کہیں گے، تجھے کیا ہو گیا، کسی بھابھی کی نظر تو نہیں لگ گئی ہے، وہ کیا ہو گیا، خیر تو ہے، ہاں؟ تو رنگ اڑا اڑا نظر آتا ہے، ڈرتا ہے کبھی کیا کہوں گا۔ اب جب آیا نا تو کسی نے پوچھا ہاں جی بتاؤ جی چودھری جی گئے تھے ادھر، کیا نتیجہ لائے ہو؟ خاموش ہو کر نا یوں سر جھکا لیا۔ اس کا قرآن نے نقشہ بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ کیسا قرآن نے منظر کشی کیا اس کی۔ قرآن اس کا پورا نقشہ بیان کرتا ہے اس کا، ولید کا، کہ جب آ کر بیٹھا اس سے پوچھا گیا بتاؤ جی چودھری جی تو فیصلہ دے سو تو بڑا صحیح تمہارے پیچھو کروں، ہاں آپ کچھ کہیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ بڑے نوکر چاکر اس کے تھے، خدام تھے، اور 9 بیٹے تھے اس کے، ولید بن مغیرہ کے 9 بیٹے تھے، 3 مسلمان ہوئے اور باقی 6 جو تھے وہ کفر کی حالت میں مرے۔ یہ جو حضرت خالد بن ولید ہے یہ اس ولید کا بیٹا ہے۔ حضرت خالد بن، یہ اس ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا جی، اس نے سوچا، سر جھکا لیا، کافی دیر تک سر جھکائے رکھا کہ گویا کے بزرگ مراقبے میں پڑا ہے، ہاں، اور بڑی گہری نگاہ میں ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈ رہا ہے اندر سے، ہاں۔ فکر وقدر، اللہ نے فرمایا قتل کیف قدر، او برباد ہو جائے تو بے ایمانا، کیونکہ اس نے غلط فیصلہ سنانا تھا۔ اور پھر کیا کیا، ثم نظر، جیسے عادت ہوتی ہے مغرور لوگوں کی، یوں سر جھکایا اور پھر یوں دیکھتے ہو، ادھر ادھر نظر گھمائی، ادھر نظر گھمائی، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جی بڑی گہری سوچ میں ہے۔ سوچ کے نا پھر کیا کیا، قرآن نے نقشہ ذکر کیا، ثم نظر ثم عبس وبصر، یہاں پر ماتھے کے اوپر بل چڑھا ہے، ماتھا یوں سکیڑا، یوں کر کے نا، جس طرح ایک چیز کو گھٹیا نگاہ سے انسان دیکھتا ہے، یوں کر کے نا دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں ثم ادبر، پھر پیٹھ دی، واستکبر، متکبر ہوا، فقال، اور کہتا ان ھذا الا سحر یؤثر، یار کیا پوچھتے ہو، یہ تو جادو ہے اور کیا ہے۔ کیوں کہ جو کچھ وہاں سے سن کر آیا تھا اس کا تو اثر ہو چکا تھا، لیکن اب کہتا ہے اگر میں اس کا اعلان کرتا ہوں تو پارٹی، برادری جاتی ہے، یار دوست جاتے ہیں، اب کیا کروں؟ تو مجبور ہو کر کہتا ہے او جی جیسے تم کہتے ہو نا یہ جادو ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ بشر کا کلام ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جائے، کیونکہ جو آدمی جاتا ہے وہ پیغمبر کے دلائل سن کر، وہ پیغمبر کا اخلاق دیکھ کر، وہ پیغمبر کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر وہ تو دیوانہ ہی ہو جاتا ہے، وہ تو مست ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جھوٹوں کا اس طرح چہرہ ہوتا، جھوٹوں کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو سچوں کا سچا ہے، یہ تو جمیلوں میں اجمل ہے، یہ شفیقوں میں اشفق ہے، یہ رحیموں میں ارحم ہے، یہ کریموں میں اکرم ہے، یہ نذیروں میں انذر ہے، یہ بشیروں میں ابشر ہے۔ یہ تو بڑی شان والا ہے۔ جو بھی آتا تھا نا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور جو چودھری واپس آتا کہتا تھا یار کیا کریں، بڑے بڑے باتیں بنا کر جاتے ہیں، جب اس کے بعد جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے، کیا کریں، بات ہی نہیں کرنے دیتا، بات بنتی نہیں ہے ہم سے، کیا کریں۔ یہودیوں کے مولوی آتے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہاں جی کیا مسئلہ ہے، کہتے جی ہم نے سنا ہے آپ حضرت عزیر کی توہین کرتے ہیں۔ سب سے بڑا یہی ہتھیار ہوتا ہے جی، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے ایک نیک آدمی کو بدنام کرنے کا، ایک سچے اور مخلص موحد کو بدنام کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں کا منکر ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں اس کو، ہم جانتے ہیں، مولوی ہے نا،
وہ سب یہی پروپیگنڈا کرتے تھے یہ حضرت عزیر کا منکر ہے، اور ادھر عیسائی کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرتا ہے۔ یہ سارے آتے، اور جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے، اللہ کے پیغمبر انہیں کہتے او یہودی ہو، تورات ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہاں جی ہے تورات۔ تو اللہ کے نبی فرماتے لے آؤ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کوئی مسئلہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا مولویو تورات لاؤ۔ جب وہ تورات لائی گئی تو اللہ کے نبی تو تورات پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس مولوی نے ڈنڈی مارنی شروع کی، ڈنڈی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، جی جھوٹ تو ان کے قریب ہی نہیں آتا۔ تو سنو، عام آدمی جھوٹ بولتا ہے لوگوں پر، اور مولوی جب جھوٹ بولے گا تو اللہ پر بولے گا۔ مولوی جب بھی ٹکر لے گا نا، کیوں؟ یا جھوٹ بولے گا اللہ پر، یا جھوٹ بولے گا اللہ کے رسول پر، کیونکہ یہ باتیں ہمیشہ دو کی کرتا ہے۔ جب یہ مسئلہ بتائے گا جھوٹا مسئلہ تو کہے گا جی بات میری نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ وہ اگلا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ جی مولوی صاحب کہہ رہے میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ اب کون ہے جو یہ بات سن کر پر مارے آگے اور کہے میں تو اس کو نہیں مانتا؟ تو یہ مولوی، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تورات لاؤ، تورات لائی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو، مولوی نے تورات پڑھنی شروع کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، تورات پڑھنی شروع کی، یوں ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے نا ادھر سے پڑھنے لگا، پڑھتا 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 جب یہاں آیا نا پھر یہاں سے شروع کر، اے نیچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، یہ صحابی تھے اور یہ تورات کے حافظ تھے، عالم تھے۔ یہ پہلے یہودیوں کے بڑے شیخ ہوتے تھے، اب ہو گئے تھے سبحان اللہ مسلمان بن گئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے تھے، یہ ساتھ تھے۔ تو جب اس مولوی نے نا چلاکی کی، ادھر سے ہاتھ رکھتے 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 پھر ادھر آ گیا، جب یہاں سے پڑھنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش بیٹھے تھے، بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو سن رہے تھے بھی چلو سنا رہا ہے تورات۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے نا یوں ہاتھ پکڑا، کہتے اٹھا نہ گیا، ہاتھ اس کا اٹھائے گا یہاں سے پڑھ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ادھر سے پڑھ، اب پکڑا گیا۔ تو یہی کچھ ہوتا تھا، جب اس طرح کی ماریں کھائیں یہودیوں نے تو بڑے پروپیگنڈے کیے، بھئی نہ اس کے سامنے مناظرے کے لیے جاؤ، نہ مباحثے کے لیے جاؤ، نہ گفتگو کے لیے جاؤ، بس ایک ہی بات پکا لو، یہ بزرگوں کو مانتا نہیں۔ 100 کی ایک ہی پکا لو، یہ حضرت عزیر کا مخالف ہے۔ عیسائیوں نے کہا ایک بات پکا لو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ ابو جہل نے کہا ایک بات پکا لو، یہ لات مناد عزا کو نہیں مانتا۔ اب اللہ نے فرمایا اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو پھر ایک صورت بنا کر لاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب کوئی صورت بنا کر نہ لا سکے تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیے گا، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکارو اپنے ان بزرگوں کو جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کو بھی ساتھ پکارو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں۔ دوسرا چیلنج بھی اللہ نے ساتھ دے دیا، کسی کہنے والے نے، مشرک نے یہ بات بھی کہہ ڈالی، اور دیکھو جی یہ قرآن کا جو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرو، تو دیکھو اگر ہم پیش نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی بھی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکتا ہے، جیسی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ اگر چاہیں تو پیش جب اور کوئی بات نہ بنی نا تو خیالی پلاؤ تو ہوتا ہی ہے نا، خیالی پلاؤ تو ہوتا ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے مشرک کہتا ہے اور جی بادشاہ تمہیں کیا پتا۔ ہاں یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، یہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر وہ کر سکتے ہیں تو ذرا ان کو بھی بلا لو، بلا لو، سب کو بلا لو، میرا چیلنج سب کے لیے ہے۔ اگر تم کہتے ہو فرشتے کر سکتے ہیں، فرشتوں کو لاؤ۔ اگر تم کہتے ہو انسان اور بشر کر سکتا ہے، سب بشروں کو اکٹھا کرو۔ اگر کہتے ہو کہ یہ جنات کر سکتے ہیں تو ذرا ان کو بھی لاؤ، سب کو جمع کر لو۔ میرا چیلنج صرف تمہیں نہیں ہے،
जिन जिन की पूजा करते हो जरा उनको भी साथ लाओ, वो भी एक सूरत बनाकर पेश करें। जब ये पेश ना कर सके, कुरान का मोजज़ा बिल्कुल वाज़ेह हो गया, और खुदा की कसम आज भी ये मोजज़ा इसी तरह तरोताजा मौजूद है। सिर्फ ये नहीं, 14 सदियां गुजर गई, यही इस्लाम की हकानियत की सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम सच्चा मजहब है और कुरान अल्लाह का सच्ची कलाम है, सच्चा कलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और सच्चे पैगंबर थे। आज भी चैलेंज मौजूद है, अगर कोई कुरान का मिसल बनाकर पेश कर सकता है तो लाए। लेकिन ए ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनून, ये बात महाल है, न किसी के वहमो गुमान में आ सकती है कि कुरान का मिसल बनाकर पेश। और एक वक्त आया जब सबने माना, जब सबने माना कि सारे ही मान रहे थे कि बाकी कुरान अल्लाह की। अब जरा देखिए, अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अब पेशीन गोई आ रही है। देखो जी, कुरान का वो मसला कि आने वाली हालात की अल्लाह खबर भी देता है। यहां पर अल्लाह ने फरमाया, लोगों मैंने चैलेंज तो किया है, यहूदियों को भी चैलेंज किया, ईसाइयों को भी चैलेंज किया, मक्के के कुरैशियों को भी, सबको बड़ा बड़ा नाज होता है अपनी चौधराहट पर, अपनी रियासत पर, कि कहीं से हमारी पीरी मुरीदी वाला ये सिलसिला खत्म ना हो जाए, मुरीद कहीं चले ना जाए, जाए ना हो जाए, किसी और तरफ भाग ना जाए। अल्लाह ने फरमाया सबको लाओ। जब कोई इसका मुकाबिल पेश ना कर सका तो अल्लाह ने आगे पेशीन गोई पेश की। अल्लाह ने फरमाया किसी में जुर्रत है ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं कह रहा हूं किसी में ताकत है ही नहीं कि वो कुरान का मिसल पेश कर सके। और कुरान जैसी इस जैसी कोई छोटी सी छोटी सूरत, अल्लाह ने पूरे सिपारे का चैलेंज नहीं किया, पूरे पारे का चैलेंज नहीं किया, एक पाव का चैलेंज नहीं किया, बड़े रुकू का चैलेंज नहीं किया, छोटी सी छोटी सूरत का चैलेंज किया। वाह मेरे अल्लाह, तेरी कलाम कितनी सच्ची है, कितनी सच्ची तेरी कलाम है। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, ओ लोगो अगर तुम ये काम ना कर सको। और आगे क्या फरमाया, वलन तफ़अलू, हाँ अल्लाह फरमाते हैं और हरगिज़ तुम ये काम कर भी नहीं सकते। ये काम कर भी, सारे इकट्ठे हो जाओ, आबिद भी इकट्ठे तो माबूद भी। चैलेंज तो ये होता है ना, सिर्फ ये नहीं है कि तुम बना कर लाओ, नहीं, जिनकी पूजा करते हो, जिनको सफाची बना रखे उनको भी लाओ। हरगिज़ तुम ये काम नहीं कर सकते। नीचे तुम्हारे पास लिखा हुआ है क़यामत तक भी न कर सकोगे, है लिखा हुआ तुम्हारे पास तर्जुमे में, क़यामत तक भी न कर सकोगे। लंबी उम्र दे दी जाए, बड़े बड़े उलूम दे दिए जाए, लंबी